پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اس وقت جو قیادت ہے جو جیل سے باہر ہے وہ قیادت نا اہل قیادت ہے، نہ ہی وہ سیاسی ہیں نہ ان کو سیاست آتی ہے، اور پی ٹی آئی ویسے بھی کسی عام سیاسی حالات سے نہیں گزر رہی، اس وقت ایک بڑے ڈیفیکلٹ سیاسی حالات سے گزر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا ورکر رول گیا، جنہوں نے 22 سال جدوجہد کی تھی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، وہ سارے جو ہے وہ یا تو چھوڑ گئے ہیں یا جیل میں ہیں، یا جو اس قیادت ہے وہ ان کو جانتی تک نہیں ہے کہ یہ ہیں کون۔ وہ جا کے پہلے انٹروڈکشن کراتا ہے کہ جی میں پی ٹی آئی کا 30 سال سے پرانا ورکر ہوں، اور اچھا چلو ادھر بیٹھ جاؤ۔ سو یہ اس طرح نہیں کرتا معاملات، اس طرح نہیں معاملات چلتے کہ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس کوئی وے فارورڈ نہیں ہے۔ خدا را کوئی وے فارورڈ بنائے، مفاہمت کی بات کریں، مزاحمت کی بات کو ختم کریں، ورنہ ندامت ہوگی۔ یہ ہمیں اب اس بھنور سے نکلنا ہے باہر، ہمیں اب چیزیں نظر آ رہی ہیں کلیئرٹی کے ساتھ۔ جو اس وقت پاکستان کا اسٹیچر ہے دنیا میں، جو فورن محاذ کے اوپر پاکستان کا اسٹیچر ہے، کبھی امریکن پریزیڈنٹ نے اس طرح بات نہیں کی پاکستان کے لیے جو آج بات ہو رہی ہے، کبھی سعودی عرب نے اس طرح بات نہیں کی جو آج بات ہو رہی ہے۔ ڈیفنس ایگریمنٹ سیٹ ہو رہے ہیں، پاکستان کا ہاتھ اوپر ہے، بھاری ہاتھ ہے اس وقت، ہندوستان نیچے پڑا ہوا ہے۔ پاکستان فاتح کے انداز سے باہر آ رہا ہے، ہندوستان ہارنے والے کی حیثیت سے گھوم رہا ہے، کسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچ رہے ہیں۔ وہ ان کی سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ دبئی ایئر شو میں ان کا جہاز گرا، لیکن اس کا بھی الزام وہ پاکستان کے اوپر ڈال رہے تھے کہ جی انہوں نے بریکیں خراب کر دی ہماری۔ تو بریکیں تو بیٹا ابھی خراب ہوں گی تمہاری مزید، ہم نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں، تو خود سے گر گیا۔ پہلی بار پاکستانی دنیا میں سر اٹھا کے چل رہے ہیں بڑے عرصے کے بعد، پہلی بات تو نہیں کہنا چاہیے، بڑے عرصے کے بعد سر اٹھا کے چل رہے ہیں۔ ہرے پاسپورٹ کی عزت جو ہمارا خواب تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ ہمارا خواب تھا نا، ہم تو یہی خواب دیکھتے تھے کہ ہرے پاسپورٹ کی عزت ہوگی، لوگ نوکری کے لیے پاکستان آئیں گے، پاکستان کی جو ہے وہ دنیا بھر میں بڑی بات ہوگی کہ جی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اب پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، آپسی اختلافات بلا کر کھڑا کرنا ہے، ہمیں اس سیاسی ہیٹ کو نیچے لا کے پاکستان کو کھڑا کرنا ہے۔ تو میں بس آج بیسکلی میں ہمارا آج کا مقصد یہ تھا کہ جو احتسابی عمل شروع ہوا ہے، ان سوشل میڈیا والوں کو بھی میسج دے دیں۔ ہاں، جو احتسابی عمل شروع ہوا ہے وہ یہاں رکے گا نہیں احتسابی عمل۔ سو لہذا جو لوگ بینیفیشریز ہیں وہ، اور یہ بینیفیشری صرف پی ٹی آئی میں نہیں ہے، پی ٹی آئی بھی بینیفیشری تھی، وہ لوگ بھی، ان لوگوں سے بھی میں مخاطب ہوں جو لائنیں لگا کے ان کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے، جو ٹائم لینے کے لیے ہوتے تھے۔ اب تو سبھی، ہر آدمی برا بھلا کہہ سکتا ہے نا اس وقت، تو وہ لوگ بھی ہوشیار ہو جائیں کہ ان کا بھی احتساب ہوگا۔ پی ٹی آئی کا ایک بڑا المیہ ہے، محمود صاحب نے ابھی یاد دلایا مجھے، کہ ان کا جو سوشل میڈیا پاکستان سے باہر سے چل رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے۔ یعنی عادل راجہ جیسے لوگ جو نہ ان کو پاکستان سے پیار ہے نہ ان کو پی ٹی آئی سے پیار ہے، ان کو صرف اپنی سبسکرپشن سے پیار ہے، ڈالر بننے، ڈالر، بس ڈالر بننے چاہیے۔ اور پی ٹی آئی والے اس کا بے وقوفی کا بیان اٹھا کے جو پاکستان کے خلاف ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی آفیشیل ویب سائٹ پہ لگا دیتے ہیں۔ سو پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے علیحدہ کرنا پڑے گا، ڈیٹیچ کرنا پڑے گا۔ یہ پی ٹی آئی کے سمپتھائزر نہیں ہے، یہ بات لکھ لیں، جو لوگ دیکھ رہے ہوں، پی ٹی آئی کے دوست دیکھ رہے ہوں، وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ نہ پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں نہ یہ پاکستان کے ہمدرد ہیں۔ ابھی 50,000 پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا تو اس نے معافی مانگ لی راشد نصیر سے، بریگیڈیئر راشد نصیر سے، بس 50,000 پاؤنڈ پہ لیٹ گئے، وہ تو پیسے جمع کریں۔ سو پی ٹی آئی کو اپنا سوشل میڈیا کا استعمال، بڑا طاقتور ویپن ہے پی ٹی آئی کے پاس، اس کا استعمال بڑا دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے کرنا ہے، اپنی جدوجہد کے لیے ضرور کریں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ اس میں پاکستان کو نقصان نہ پہنچے، اپنی جنگ، سیاسی جنگ کو سیاست تک رکھیں، اس کو آگے نہ لے جائیں۔ بڑی مہربانی۔ میں ایک چیز اور کہوں گا، میں حکومت وقت سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت ہم ایک مشکل وقت میں گزر رہے ہیں، اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے ڈالر کے معاملے میں۔ دیکھیں کبھی کوئی بیان آتا ہے کہ ڈالر اوپر جائے گا یا ڈالر کو، دیکھیں ڈالر کے ساتھ جو ہے انسٹیبلٹی جو ہے پورے اکنامی کو افیکٹ کرے گا۔
تو میں خاص طور پہ فائنانس منسٹر سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ ایک اپنی کلیئر پوزیشن دیں ڈالر کے اوپر، تاکہ ایکسپورٹرز اور امپورٹرز، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس کلیئر پکچر ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہر جو ہے منسٹر الگ الگ بیانات دیتا رہے گا ڈالر کے اوپر تو انسٹیبل ہو جائے گا، اور ڈالر جب انسٹیبل ہوگا تو ملک کی معیشت کے اوپر بہت فرق پڑے گا. تو خاص طور پہ میں درخواست کروں گا کہ یہ اس چیز کے اوپر جو ہے نظر ثانی کریں کہ ایک بیان کچھ دے رہا ہے، ایک بیان کچھ دے رہا ہے. حال سے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ میں کہوں گا جو کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہو رہی ہے. بہت سے لوگ اس کے کہہ رہے ہیں کہ جی ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی نے تو پنجاب کے لیے صوبے بنانے کا جو ہے مشورہ دیا تھا، اور میرے خیال سے بل بھی پاس کرایا تھا. تو ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے سے کیا ایشو ہے؟ دیکھیں ہمیں سب کو چاہیے کہ دیکھیں عوام کے لیے جو مفید چیز ہے اس کو ایکسپٹ کریں. عوام کے لیے ایڈمنسٹریٹو یونٹ اس لیے مفید ہو گیا کہ ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے. ہمیں پورے ملک میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس لے کے آنے پڑیں گے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو اور لوگ خوشحالی کی طرف جائیں. ہم ایک طرف کہتے ہیں ترقی کرنا ہے. ترقی کیسے ہوگی جب لوگوں کو ایڈمنسٹریشن ہی صحیح نہیں ہوگا؟ آپ بزنس مین کی بات کرتے دیکھیں، بزنس بھی ترقی نہیں کرے گا. ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں، اگر ایشوز کو سالو نہیں کریں گے تو ہم ترقی کہاں سے کریں گے؟ جب چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے، چاہے وہ کسی پارٹی کے ہو. سندھ میں اگر پیپلز پارٹی 2 یونٹ بنتے ہیں ایڈمنسٹریٹو یا 3 بنتے ہیں اور تینوں میں پیپلز پارٹی ہوتی ہے تو کسی کو قباحت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی. لوگ جو ہے اس وقت جو ہے میں کہوں گا جو ہمارے حکمران ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس چاہ رہے ہیں جو کہ عوام کے مفاد میں ہیں. دوسری چیز، انہوں نے احتساب کی لوگ بات کرتے تھے، احتساب کر کے دکھا دیا کہ جی اپنے جو ہے فوج کے جنرل کو احتساب کیا. اس سے بڑا تو عہدہ نہیں ہے نا. دیکھیں نا، وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے، ان کا احتساب کیا. اور اب میں کہوں گا فوج میں بھی اور لوگوں کا احتساب ہوگا، اور جیسے پہلے کہا دوسری جگہوں پہ بھی احتساب ہوئیں گے. اس کی اگر ہم احتساب نہیں کریں گے تو آپ یہ دیکھیں یہ ملک آگے کیسے جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ احتساب یونٹس، اور میں کہوں گا کہ جو کرپشن ہے اس کو اقتدام تک جو ہے پہنچانا پڑے گا. کرپشن نچلی سطح سے لے کے اوپر تک کرپشن ہے. پالیسی میٹرز دیکھیں سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. اس وقت جو ہے پولیٹیکل پارٹیز یا حکمران کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. بہت سی ایشوز میں وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. جو پالیسیز آ رہی ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتی ہے. کبھی بیوروکریسی اس کو روک لیتی ہے، کبھی جو ہے اس کو ٹالا جاتا ہے. تو یہ ہم جو ہے ہم ایک طرف کہتے ہیں آئی ایم ایف کا، آئی ایم ایف سے ہم اسی وقت خودکارا لے سکتے ہیں جب ہم بڑے کلیئر ہو جائیں، اپنے مل کے ہم ایک پالیسی کے اوپر آ جائیں کہ ہمیں پالیسی کیا چاہیے، ہمیں جو ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کو آگے لے جانا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو جو آپ لوگ کو میں نے زحمت دیا. اب باقی چیزیں جو ہے بہت سارے اور ایشوز ہیں جس پہ عمران اسماعیل صاحب روشنی ڈال سکیں گے، کیونکہ عمران اسماعیل صاحب کا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے سیاست میں، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی میں، کہ پی ٹی آئی کے بانیوں میں سے ہیں. تو میرے خیال سے یہ زیادہ روشنی ڈالیں گے کہ کتنا نقصان پہنچا ہے نظریے کو میں کہوں گا فیض صاحب کی وجہ سے. بہت شکریہ. مولوی صاحب نے جامع بات رکھی اور اس میں مزید بات کی میرا خیال ہے گنجائش نہیں ہے. پاکستان میں ہم نے بڑی بار احتساب کی بات ہوتے دیکھی ہے کہ احتساب ہوگا، سب کا ہوگا، امیر کا ہوگا، غریب کا ہوگا، طاقتور کا ہوگا، کمزور کا ہوگا، لیکن ہوتے نہیں دیکھا. تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاکستان فوج کو کہ انہوں نے اپنے ایک انتہائی طاقتور جنرل کا، آئی ایس آئی کے چیف کا احتساب کیا اور احتسابی عمل سے ان کو گزارا. اب ظاہر ہے کہ وہ کورٹ مارشل کی صورت میں تھا تو پبلک تو نہیں ہوا، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو احتساب ہوا ہے وہ ایک انتہائی
پیچیدہ عمل اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں بڑا ٹائم لگا ہے، اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں کرپشن کی اور سب چیزوں کی، اس کے اوپر جنرل فیض کو 14 سال قید با مشقت کی سزا ملی. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے. یعنی کورٹوں نے سزائیں تو دی ہیں لیکن کسی کو سزا ہوئی نہیں کبھی پوری. تو لہذا یہ اس بار جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا طریقہ کار اختیار کیا گیا جو خود پاکستان کے افواج کے لیے بھی مشکل کام تھا. ان کے لیے مشکل کام یہ تھا کہ ان کے جو اتنا سینئر جنرل، اتنا پاورفل جنرل، اس کا احتساب کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام یہ دینا کہ پاکستان کو اپنے ایک ڈائریکشن اب دینی ہے. وہ ڈائریکشن پاکستان کی ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی پاکستان بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، نازک موڑ سے گزر رہا ہے. وہ موڑ ہی ختم نہیں ہوتا کہ وہ ختم ہو تو پاکستان نازک صورتحال سے باہر نکلے. تو اب پاکستان کو اس نازک موڑ سے ہم نے باہر نکالنا ہے یا اسی نازک موڑ پہ رہ دینا ہے؟ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے یا پاکستان نے پیچھے ہٹنا ہے؟ پاکستان نے ترقی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ ہمیں اپنے آپسی جھگڑوں کو اور آپسی اختلافات کو پس پردہ ڈال کر ایک سمت، ایک ڈائریکشن میں چلنا پڑے گا. جس کے لیے جو بات مولوی صاحب نے کی، ابھی بڑی اچھی بات کی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے بشمول پی ٹی آئی. وہاں سے بھی بڑی ریزسٹنس آتی ہے پی ٹی آئی کی کہ جی ہم نہیں بیٹھ کے بات کریں گے، ہم پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے، ہم اس سے بات نہیں کریں گے، ہم پاور ٹاکس ٹو پاور. ہمیں سب سے بات کرنی پڑے گی، ہمیں اپنا تھوڑا سا رویہ چینج کرنا پڑے گا.